بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے اورل کمیونیکیشن. تو اورل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یہ نان ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے وچ از آلسو نون ایز اورل کمیونیکیشن. اس میں اسپیکنگ بھی آ جاتی ہے، اس میں ڈکٹیشن بھی آ جاتا ہے، انٹرویو بھی آ جاتا ہے، لسننگ، ریڈنگ اور ویوئنگ، یہ سارے ایکشنز اس میں شامل ہوتے ہیں. اسپیکنگ کی بات کریں تو لیکچرز اور وربلی رپورٹنگ جو ہم زبانی طور پر بتاتے ہیں، بریفنگ دیتے ہیں، پریزنٹیشن دیتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہے. لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈکٹیشن اور انٹرویو یہ تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ اورل کمیونیکیشن میں شامل ہے، یعنی نان ریٹن کمیونیکیشن میں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ لسننگ، ریڈنگ اور ویئنگ، دیکھنا، یہ کیسے شامل ہے. ویئنگ مطلب ویژول ایڈس. تو لسننگ ایسے شامل ہے کہ دیکھیں جب آپ بولتے ہیں تو آپ سنتے بھی ہیں. آپ کی پروسیس میں بولنے کے ساتھ سننا بھی شامل ہوتا ہے، کیونکہ آڈینس کو جب تک سنا نہ جائے اس وقت تک ان تک میسیج کنوے نہیں کیا جا سکتا. ریڈنگ ایسے شامل ہے کہ اس کی ایک ٹائپ آگے جا کر اس سے کنیکٹ ہو رہی ہے، اس کی بات میں آگے کرتا ہوں. ویژول ایڈس کی بھی میں آگے ایک بات کرتا ہوں. اچھا، اب بات کریں اورل کمیونیکیشن کی تو اس میں بریف ڈسکشن سے لے کر فارمل اسپیچز، مطلب بات تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، سب شامل ہوتی ہے اس میں، کیونکہ اورل کمیونیکیشن کے دائرے میں آتی ہے. وہ یہ بتایا گیا ہے کہ بزنس ہو یا انڈسٹری ہو، اسپیکنگ از ویری امپورٹنٹ. صحیح، اس کانٹیکس میں، اس سینیریو میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور ریسرچ کی گئی ہے کہ جو سکسیزفل مینیجرز ہیں ان کی اورل کمیونیکیشن اسکلز بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اکارڈنگ ٹو سروے دے اسپینڈ دیئر 35% آف ٹائم ان اسپیکنگ. اس کا مطلب یہ کہ اتنا ٹائم جب وہ اس اسکل میں گزار رہے ہیں اپنا میسیج ڈیلیور کرنے کے لیے، اس اسکل کو یوز کر رہے ہیں، تو اس مطلب یہ ہے کہ اورل کمیونیکیشن کی ویلیو زیادہ ہے. آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اورل کمیونیکیشن میں اور ریٹن کمیونیکیشن میں ایک ڈفرینس ہوتا ہے. ہم اپنی بات کو لکھ کر بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور بول کر بھی پہنچاتے ہیں، لیکن اس میں ایک فرق ہے. وہ یہ کہ ریٹن کمیونیکیشن کی بات کریں تو آپ کو اپنا پرپس پتہ ہونا چاہیے. اورل کمیونیکیشن میں بھی آپ کو اپنا پرپس پتہ ہونا چاہیے، لیکن ریٹن کمیونیکیشن میں اس وقت جب کہ آپ رپورٹ کر رہے ہیں، جب آپ لکھ رہے ہیں. اورل کمیونیکیشن میں آپ کو پہلے ہی اپنا پرپس پتہ ہونا چاہیے. لکھتے ہوئے اگر آپ کو اپنا پرپس نہیں پتہ تو آپ گڑبڑ کریں گے. بولتے ہوئے اگر آپ پہلے ڈیسائیڈ نہیں کیا آپ نے کہ آپ نے کیا بولنا ہے تو آپ غلطی کر جائیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو. مطلب بولنے سے پہلے سوچنا، تولنا، اس کو جج کرنا کہ میں جو بولنے والا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ریٹن کمیونیکیشن اور اورل کمیونیکیشن میں ایک اور جو ڈفرینس ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ دونوں میں ہی ہمیں ویسے تو ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی، اس کو کلاسیفائی کرنے کی، آرگنائز کرنے کی، انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ریٹن کمیونیکیشن میں ہمیں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم یہ سارے کام کریں، اور اورل کمیونیکیشن میں یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کرنا کیسے ہے. صحیح ہو گیا؟ مطلب یہ کہہ لیں یہ سملیرٹیز میں ہی شامل ہے، بس ورڈز کا تھوڑا سا ڈفرینس ہے گا. ویژول ایڈس دونوں میں یوز ہوتے ہیں. ویژول ایڈس کے اندر آپ کے ٹیبلز آ جاتے ہیں، آپ کے میپس آ جاتے ہیں، شیپس آ جاتی ہیں. مطلب یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا بکس میں کہ جب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے تو نیچے کوئی گراف، کوئی ٹیبل، کوئی میپ بتایا ہوا ہوتا ہے، اور نیچے جو ڈسکرپشن ہے نا اس میپ، اس گراف، اس ٹیبل کی، اس پکچر کی، اسی کی ڈسکرپشن نیچے موجود ہوتی ہے. تو ریٹن کمیونیکیشن میں ہم بنی ہوئی چیز کو لکھ کر ایلیبوریٹ کرتے ہیں، اور اورل میں ہم وربلی بتاتے ہیں. جیسے پریزنٹیشن میں ہوتا ہے، آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہاں اگر ہم جائیں تو یہ نارتھ کی سائڈ پڑے گا، ساؤتھ کے ساتھ مطلب بول کر ویژول کو بتانا. تو یہ سملیرٹیز میں شامل ہو جاتا ہے. ریٹن کمیونیکیشن میں آپ نے اپنے ریڈر کو امیجن کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے بات بتائیں گے، اور یہاں اپنے لسنر کو آپ نے آبزرو کرنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہوتا ہے. میں یہاں پر ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں جو سلائڈ میں نہیں لکھی. ریڈر تک جب آپ میسیج پہنچاتے ہیں یا لسنر تک اپنا میسیج پہنچاتے ہیں، یہ دونوں آڈینس میں شامل ہیں. آڈینس کے بارے میں جاننا کہ ان کا ڈیزگنیشن کیا ہے، وہ کس کلچر سے بلانگ کرتے ہیں، ان کو کس طرح کی بات سمجھ میں آتی ہے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ان کی جینڈر کیا ہے،
اور ان کا اسٹیٹس کیا ہے ود ان آرگنائزیشن یا ود ان سوسائٹی، تاکہ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر اپنے میسیج کو آپ اچھی طرح کنوے کر سکیں. صحیح ہو گیا؟ اچھا، یہ ایک ڈفرینس ہے ریڈر اور لسنر کا، لیکن سملیرٹی ان دونوں میں موجود ہے. جب آپ اپنی بات کو اپنی آڈینس تک پہنچاتے ہیں تو آپ 3 چیزوں پہ کام تو ضرور کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ بگننگ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے، آپ نے ڈیٹیلز کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی ڈیٹیلز میں کیا بات آنی چاہیے، اور اس کو اینڈ کیسے کرنا ہے، کنکلوژن کی طرف کیسے لانا ہے، سمرائز کر کے آخر میں کیسے بتانا ہے. یہ تینوں طرح کے پارٹس آپ کے ریٹن میں بھی شامل ہوتے ہیں اور اورل کمیونیکیشن میں بھی شامل ہوتے ہیں. مطلب اگر بات شروع کی ہے تو بات شروع کرنے کے بعد اس کی وضاحت اور پھر اس کا اختتام جس طرح ریٹن میں ضروری ہے، ایسے ہی اورل کمیونیکیشن میں بھی ضروری ہے. ایک اور جو ڈفرینس ہمیں نظر آتا ہے ریٹن اور اورل کا، وہ یہ کہ ریٹن میں ہم اپنی بات کو امپورٹنٹ ثابت کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے، ٹون کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ بھائی کیسا ایفیکٹ دینا ہے، ہم پنچویشن کا یوز کرتے ہیں. صحیح ہے؟ کہیں انورٹڈ کوماس یوز کر کہیں ٹیکسٹ کو بولڈ کر کے، ایٹیلک کر کے، سائز اس کا بڑھا کر، تاکہ وہ پڑھنے والا اس کو دیکھے تو سمجھ سکے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ ہائی لائٹڈ اتنا کیوں ہے. لیکن اورل کمیونیکیشن میں ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا، بلکہ اس سے زیادہ بیٹر آپشن ہوتا ہے. اور وہ کیا؟ وہ ہمارے فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں. ہم کسی بات کو زیادہ اہم کر کے بتانا ہوتا ہے تو اپنے ایکسپریشن سے بتا دیتے ہیں، اپنی ٹون سے بتا دیتے ہیں، اسی طرح اپنے جیسچرز اور اپنے ایکسنٹ سے اور اپنی وائس کی پچ سے بتا دیتے ہیں. کوئی بات مجھے بہت اہم کرنی ہے تو میں یا تو اپنی ٹون کو زیادہ اوپر لے کے جاؤں گا کہ یہ بات اہم ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نارملی بول رہا ہوں لیکن اس پہ مجھے آواز اتنی چیز نہیں کرنی چاہیے، میں آواز آہستہ کر دیتا ہوں. کیونکہ جب آپ آہستہ کرتے ہیں آواز ویریشن جب آتی ہے تو سننے والے کی توجہ فوراً اس طرف آتی ہے کہ کیا ہوا ہے، اچانک وہ توجہ دیتا ہے. اب اگر ہم بات کریں ان 4 طریقوں کی جو کہ اورل پریزنٹیشن میں استعمال کیے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ اپنا میسیج لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 4 طرح کے طریقے ہوتے ہیں. اب اس کو آپ ویب سائٹس پہ اگر سرچ کریں گے تو کسی نے ان ناموں کے ساتھ جو یہ 4 آپ کو نام لکھے نظر آ رہے ہیں، امپرومپٹو ہے اور مینیوسکرپٹ ہے، میمورائزیشن کا طریقہ ہے، اس کو اسٹائل کا نام بھی دیا ہے، میتھڈ کا نام بھی دیا ہے. بہرحال کوئی بھی نام ہو، یہ وہ 4 طریقے. میتھڈ اگر کہہ لیں آپ اس کو امپرومپٹو میتھڈ یا امپرومپٹو اسٹائل، بات ایک ہی ہے. یہ ہوتے کیا ہیں ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. فرسٹ ون آپ دیکھ سکتے ہیں، امپرومپٹو اسپیچ وہ اسپیچ ہوتی ہے کہ جس کی پریپریشن کا آپ کو ٹائم نہیں ملتا. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ والی سچویشن ہے جب آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اس معاملے میں ریمارکس کیا ہیں، آپ کیا کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ٹی وی پر اینالائزرز ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، تو ان سے کسی معاملے میں رائے پوچھی جاتی ہے. اچھا حضرت یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں. تو وہ ایسی بات ہوتی ہے جو اس کو پہلے نہیں پتہ ہوتی تھی کہ یہ مجھ سے پوچھی جائے گی، یا ہو سکتا ہے پتہ ہو لیکن وہ ڈیسائیڈ اسی وقت کر رہا ہوتا ہے، اسی وقت سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیا بولنا ہے. اب ایک کام کرنے کے لیے جہاں پر آپ اپنی تھاٹس کو شیئر کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ، آپ کو مین آئیڈیا کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہنا کیا ہے. یہ مین بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. اس مین بات پر ایگزامپلس آپ جوڑ سکتے ہیں، بہت ساری باتیں، لیکن مین بات کو اپنے ذہن میں رکھنا، اس کا آئیڈیا ہونا ضروری ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ فوراً ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں مجھے کیا کہنا ہے، آگے کیا اسٹیپ، یہاں پر اس چیز کا کام ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے تو مطلب آپ کمال کے آدمی ہیں اس کام کے لیے. صحیح ہے؟ اور یہ صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی ہے، اللہ جس کو نواز دے. سو لمٹ یور تھاٹس، اپنی تھاٹس کو اپنے لمٹ بھی کرنا ہوتا ہے 2 اور 3 آئیڈیاز پر، کہ زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، پوری اسپیچ نہیں کرنی. اس نے کوشچن پوچھا، آپ نے جسٹ اس کو آنسر دینا ہے، اور ایسا آنسر جو مکمل ہو اور کنکلوژن کے ساتھ، تاکہ اینڈنگ کی طرف یہ نہ ہو کہ کچھ اس کو دوبارہ پوچھنا پڑ رہا ہو جاتا ہے کبھی. آپ جب ایسا کرتے ہیں تو آپ کا جو کنکلوژن ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے آپ کے ریمارک سے، آپ کے مین آئیڈیاز سے، کیونکہ آپ کے ذہن میں کلیئر کانسیپٹ تھا. یہ ہے
میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. اچھا, میں یہ نہیں کہوں گا ویڈیو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کیونکہ سب بولتے ہیں ہم نہیں بولیں گے. صحیح ہے, اب آگے چلتے ہیں. سننا بھی اچھا نہیں لگتا, یقین کریں 10 سیکنڈ آگے بڑھا دیتے ہیں جیسے کوئی بولتا ہے. صحیح ہے, تو اب آ جاتے ہیں نیکسٹ میتھڈ پر, اور وہ ہے ایکسٹیمپرینیس میتھڈ. ایکسٹیمپرینیس میتھڈ وہ ہوتا ہے جو اسکرپٹڈ نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے, آپ نے دیکھا اسپیچ بچے کرنے جاتے ہیں, پوری لکھی ہوئی ہوتی ہے, یہ میں نے کہنا ہے, ایسا ہوگا, ایسے پورا اول سے آخر تک اس نے یاد کیا ہوا ہوتا ہے. یہ یاد کیا ہوا میتھڈ نہیں ہوتا, بلکہ اس میں مین پوائنٹس لکھ لیے جاتے ہیں کہ پہلے میں نے یہ بات کرنی ہے, پھر یہ بات کرنی ہے, پھر یہ بات کرنی ہے. کی پوائنٹس آپ کے سامنے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب یہ والی بات آئے گی تو مجھے یہ کہنا ہے, یہ والی بات آئے گی تو مجھے یہ کہنا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا, یہ والی جو اسپیچ ہے نا, اس طرح کی اسپیچ آپ ضرور جب آرگنائزیشن میں جائیں گے, اور ڈیفینیٹلی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مجھے سن رہے ہیں وہ آلریڈی کسی انڈسٹری میں ہوں, کسی فرم میں ہوں, اور ان کو پریزنٹیشنز دینا پڑتی ہوں. تو آپ اپنی اسپیچ کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں؟ پریزنٹیشن کے لیے باس نے بلا لیا, کیسے کرتے ہیں؟ آپ اپنے نوٹس بنا لیتے ہیں, مطلب کی پوائنٹس ہوتے ہیں کہ پہلے یہ بات کروں گا, پھر یہ کروں گا, یا آپ ایک آؤٹ لائن بنا لیتے ہیں. صحیح ہے, یہ کام آپ نے کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ اگر اسپیچ ڈلیوری کی پریکٹس کر لیں تو مطلب کمال ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے بندے کو بولنے کی عادت ہے, اس کو پریکٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. جو یار روز کرکٹ کھیل رہا ہے, کیا وہ دوبارہ پریکٹس کرے گا جا کے؟ لیکن پریکٹس اچھی چیز ہوتی ہے, اگر موقع ملے تو کر لینا چاہیے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن وہ نہیں ہوتی اس میں کہ جو لکھا تھا وہی بولنا ہے. کبھی الفاظ بدل بھی جاتے ہیں, مین آئیڈیا وہی رہتا ہے. صحیح ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ایک کام کر سکتے ہیں اس کے لیے, جب آپ ایسی اسپیچ ڈلیور کرنے جائیں, سلائڈ پہ لکھا ہوا ہو یا آپ کے پیپر پہ لکھا ہوا ہو, آپ آئیں لوگوں کے سامنے اسٹیج پر اور پریزنٹ کرنے, اپنے کی پوائنٹس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, اس کے کچھ پورشن کو میمورائز کر سکتے ہیں کہ یار یہ والی بات تو میں ایسے کہہ دوں گا. جیسے ہوتا ہے نا, کبھی کوئی شعر کہنا ہوتا ہے تو اپنے شعر کو کیسے کہنا چاہیے, کیونکہ وہ اس وقت اچھا نہیں لگے گا کہ جس وقت آپ دیکھ کر شعر پڑھ لوں گے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر دیکھے بولنا اچھی لگتی ہیں. اچھا, یہاں پر نا ایک بات اور یاد رکھنا کہ یہ جو میتھڈ ہے نا, جس کو ہم ایکسٹیمپرینیس میتھڈ کہہ رہے ہیں, اس کے اندر کنورزیشنل ٹون اچھی لگتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے. فارمل ہوں آپ, لیکن ایسا لگے کہ وہ نیچرل ہے. صحیح ہے, آئی کانٹیکٹ اپنی آڈینس کے ساتھ آپ نے بنا کے رکھنا ہوتا ہے. جب آپ آئی کانٹیکٹ بنا کے رکھتے ہیں نا, تو آڈینس آپ کی بات کو سن رہی ہوتی ہے, انگیج ہو جاتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ. آپ نے کچھ ایسا بولنا ہوتا ہے اس انداز میں, اس لہجے سے کہ لوگ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں تو فوراً آپ کو اٹھ کے دیکھیں. جیسے مجھے ایک یاد آ رہا ہے, میں بس یہ ایگزامپل دے کے میں اگلی اس پہ بات میں آتا ہوں. ایک اسپیکر کو میں نے دیکھا تو وہ اچھا بولنے والا تھا. وہ جب آیا, اس نے دیکھ لی ہوگی یہ بات, فوراً جج کر لی ہوگی کہ آڈینس ہو رہی ہے, تو اس نے اپنی بات کو تھوڑا انفارمل وے میں تھوڑا سا اسٹارٹ کیا. کہا کہ یہ آپ نے دیکھا, وہ اسٹارٹ گیٹ دیکھا آپ نے, یہاں سے جاتے ہیں تو آڈینس فوراً کہ شاید کوئی اسپیچ کی بات نہیں ہو رہی, ویسی بات ہو رہی ہے. اس بات کو پکڑ کے اس نے اپنے ٹاپک سے کنیکٹ کیا. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, وہ والی بات کو اس نے ایگزامپل بنا دیا. گیٹنگ مطلب میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. وہ کہہ رہا تھا, وہ راستہ دیکھا آپ نے, وہ وہاں پر ٹریفک کا فلو اتنا ہوتا ہے کہ ہم یہاں آنا چاہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں. لوگ کہنے لگے ہاں ایسا ہوتا ہے. بولے زندگی میں بھی ایسی ہوتا ہے, ہم نے جانا کہیں ہوتا ہے لیکن ٹریفک کا فلو میں کہیں اور لے جاتا ہے. تو یہ ہے سیکنڈ میتھڈ. تھرڈ میتھڈ جو ہے وہ ہے مینواسکرپٹ میتھڈ. مینواسکرپٹ میتھڈ وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے اسکرپٹ لکھا ہوا ہوتا ہے اور آپ دیکھ کر پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے میں پبلک کہیں سو نہ جائے, وہ ریڈنگ نہ بن جائے. وہی والی بات جو شروع میں کہہ رہا تھا کہ اورل اسپیچ ایک ایسی ہوتی ہے, جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہو تم یہاں پر, شروع میں کہہ رہا تھا کہ ریڈنگ لسننگ سب اس میں کنیکٹ ہے. تو دیکھو مینواسکرپٹ کے اندر جب تم اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہو تو تم پڑھ بھی رہے ہوتے ہو, لوگوں کو انگیج بھی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ٹی وی اینکرز جو ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ ایکسپریشن بھی دے رہے ہوتے ہیں آڈینس کے ساتھ, آئی کانٹیکٹ. اگر وہ آئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا تو پھر کیمرہ کیوں لگایا ہوا سامنے؟ گیٹنگ. وہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی آرجے کوئی ریڈیو جو کی ہے اور اس نے کوئی کتاب کھولی ہوئی ہے سامنے اور بس وہ لہجے کو کنورزیشنل ٹون میں اس طرح وہ نیچرل ٹون بنا کر پیش کر رہا ہے, لیکن دیکھ کے ہی وہ پڑھ رہا ہے.
تو وہ ایک الگ چیز ہوگی. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اپنی آڈینس سے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو بھائی سامنے رکھا ہوا ہے, اس کے اندر بیٹر پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس پہ نگاہ بھی ڈالیں, پڑھ کے بھی سنا رہے ہوں اور لوگوں کو بھی انگیج کر رہے ہوں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اسی کے اندر کہ آپ کسی پوائنٹ پر رک جاتے ہیں اور اس کی وضاحت کرنے لگ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں جو درس دیتے ہیں, ایک طریقہ یہ ہے, وہاں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ اگر صرف پڑھ کے سنا رہے ہیں نا, تو یہ پڑھ کے سنانا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو لوگ بولتے ہیں ہم خود بھی کر لیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ریلیجیس اس کی بات کرتا ہوں, اسپیچز کی, اسکرپٹ سامنے رکھا ہوتا ہے. اسکرپٹ وہ کیا ہے؟ وہ تو ریلیجیس اسکرپٹ ہے نا. اگر ہم اسلام کی نگاہ سے دیکھیں, قرآن کریم سامنے موجود ہے, مصحف شریف یا حدیث مبارکہ, اور وہ پورا سا کچھ لکھا ہوا ہے وہاں پر, اور وہ اس کو پڑھ لیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے فرمایا. پبلک کو انگیج بھی کر رہے ہیں. کوئی ایسی بات آتی ہے پوائنٹ کی تو اس کی وضاحت شروع کرتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے, مطلب یوں سمجھو جیسے اسکول کے اندر ٹیچر بک بھی پڑھا رہی ہوتی تھیں, ریڈنگ کروائی, دیکھا یہ والی بات آئی, اور پھر اس کی وضاحت مینوسکرپٹ کہلاتا ہے. تو کبھی یہ بہتر ہوتا ہے. اس کے اندر بھائی آئی کانٹیکٹ کا یوز کر لینا, فیشل ایکسپریشنز ایسے ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ بیٹھے ہوئے کیمرے کے سامنے اور لوگ بور ہو جائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ووکل ورائٹی, آواز کا اتار چڑھاؤ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ لوگ تمہاری بات کو سننے کے لیے کان لگائیں کہ شاید تم کوئی اہم بات کہنے والے ہو. ہائی لائٹ ضرور کر لینا ہے کہ یہ پوائنٹس کو, لیکن ساری باتوں کو یاد رکھیں. اب آخری والی بات وہ ہے میمورائزیشن کی. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہی شروع سے آخر تک اسپیچ کو یاد کیا جاتا ہے اور سنا دیا جاتا ہے. اس کے اندر اسپیکر کے پاس یہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, یہ چوائس ہوتی ہے, یہ سہولت ہوتی ہے, کہہ لیں فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسکرپٹ پر ریلائی نہیں کر رہا ہوتا. اسکرپٹ اگر وہاں رکھا ہوا ہے مسئلہ نہیں, سب یاد ہے, وہ سنا رہا ہوتا ہے, وہ اپنے نوٹس پر ریلائی نہیں کر رہا ہوتا, اور وہ جو اس نے یاد کیا ہوا وہی اس کو اول سے آخر تک سنا دیتا ہے. صحیح ہو گیا. اس کے اندر ایک چھوٹی سی سجیشن یہ ہے کہ قریب ہی اپنے نوٹس رکھ لینے چاہیے, کہ ایسا نہ ہو کہ تم اتنے ریلائی کرنے لگ جاؤ کہ تم اس کو دیکھو ہی نہیں اور گھر چھوڑ کے آ جاؤ, اور جو کہنا تھا وہ کہہ نہ سکو. ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال, دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے, اب دکھ بھی نہیں رہا دھیان میں کچھ اور ہے. یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ جن پتوں پہ تکیا تھا وہی ہوا دینے لگے. ایسا نہ ہو کہ جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے تو گھر رہ گئے, وہ تو وہاں رکھے ہوئے ہیں. ایسا ہو جاتا ہے. شروع میں بھی جب اسپیچ کرتا تھا تو ایسا ہو جاتا تھا. تو ہم یہاں تک رکھتے ہیں, باقی باتیں دوسری ویڈیو میں کرتے ہیں, باقی تمہیں پتہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.